مکان نہ صرف بہت بڑا تھا، اس کا ہر کمرہ کشادہ اور خوبصورت بھی تھا۔ مسز جوشی نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک فرم سے اس پر رنگ و روغن کروا دیا تھا، جس سے مکان نو تعمیر شدہ لگتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سبھی اپنے اپنے کمروں میں سامان لگانے لگے۔ فون کی گھنٹی پر شوبھا نیچے اتری۔ شوبھا دوسری طرف چندر پال تھا۔ خوش آمدید، آپ کے ساتھ روتی پیٹتی چیز بھی ہوگی، جس سے مرغیوں سے جدائی اور مرطوب آب و ہوا اور شہر سے دوری کا دکھ ہراساں کر رہا ہوگا۔ مسٹر چندر پال۔ شوبھا ہنسی۔ ٹیلی فون کے کنکشن تمام کمروں میں ہیں اور کچن میں بھی۔ وہ سن لے گی تو قیامت آ سکتی ہے، لہذا مختصر بات کریں۔ مجھے اپنا کمرہ درست کرنا ہے، سامان بے ترتیب پڑا ہوا ہے۔ اوکے، رات کا کھانا 8 بجے، جب تک تم فارغ اور فریش ہو جاؤ گی اس بندے کے ساتھ منظور؟ منظور، شوبھا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مان اس کی نظر سریتا کے کمرے پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ سریتا غائب تھی۔ حال میں آیا غمزدہ بیٹھی مسز جوشی کی ایک تصویر تھامے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ قد آدم پورٹریٹ بڑی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ اس میں 3 برس کی سریتا بھی تھی اور اس کے پتا جی گپتا جوشی بھی۔ آیا سریتا کہاں ہے؟ شوبھا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ آیا اونچا سنتی تھی۔ تم نے دیکھا اسے؟ کون؟ سریتا ہوگی اپنے کمرے میں، میں کیا سائے کی طرح لگی رہتی ہوں اس کے ساتھ؟ وہ ہڑبڑائی۔ پھر شوبھا نے خود ہی ایک ایک کر کے سارے کمرے چھان مارے، سریتا کہیں بھی نہ تھی۔ اور سراسیمگی سے باہر نکلی، باغ میں دیکھا، آوازیں دیں، مگر وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ عقبی حصے میں ایک راستہ تھا جو گھنے درختوں کے بیچ سے جا رہا تھا۔ وہ اس راستے پر آگے بڑھنے لگی۔ اچانک ایک چھوٹے سے گڑھے کے پاس جو ایک گھنا درخت تھا، اس کے نیچے اس نے سریتا کو کھڑے دیکھا۔ وہ اداس سی نظر آئی۔ سریتا، تم کیوں اداس ہو؟ کیا ہے یہاں؟ شوبھا اس کے پاس آ کر بولی، یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں ایک تالاب تھا جو خشک ہو گیا ہے۔ سریتا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شوبھا نے کہا۔ وہ خیال نہ رکھنے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، سریتا نے سر ہلایا۔ یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے راکھی اور پتا جی اکٹھے آتے تھے تو میں تالاب میں پھولوں کی کشتیاں تیرتی ہوئی دیکھتی رہتی تھی۔ بھگوان نے مجھے سزا دی ہے کیونکہ میں بہت بری ہوں۔ ماتا اور پتا جی بھی۔ ماتا پتا جی الگ ہو گئے، مجھے چھوڑ گئے، تالاب سوکھ گیا، راکھی بھی مر گئی۔ میں واقعی بہت ہی منحوس ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوبھا کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے کسی بھی وقت اس طرح کی صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اسے سریتا کے ماضی سے لڑنا تھا جو دیوار بن کر مستقبل کی راہ میں کھڑا تھا۔ شوبھا نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بالوں کو بڑے پیار سے سہلایا، اس کی پیشانی اور گالوں کو چوما، پھر ایک پیار بھرا بوسہ اس کی گال پر ثبت کر دیا۔ سریتا، تم یہ کیوں بھولتی ہو کہ تم ایک سمجھدار بچی ہو، بڑی بھی ہو؟ سریتا، لوگ طلاق اس وجہ سے نہیں لیتے کہ بچے قصوروار ہوتے ہیں، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ کلاس میں لکشمی کہتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دی لکشمی کی وجہ سے۔ وہ لکشمی کو ہی دوش دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ وجہ بچے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مزاج نہیں ملتے ہیں۔ بچے تو بڑے معصوم اور نردوش ہوتے ہیں۔ والدین تو اپنی اپنی سوچ اور طبیعت کے باعث اکٹھے نہیں رہ پاتے ہیں، لیکن انہیں بچوں سے محبت رہتی ہے، جیسے تمہارے ماں باپ کو تم سے ہے۔ رہا یہ تالاب، جب بارش ہوگی تو بھر جائے گا۔ اب کیا برا لگ رہا ہے؟ یہ دیکھو کیسے اچھے پھول کھلے ہوئے ہیں اس میں۔ اگر تم بری ہوتی تو کیا تمہارا گھر اتنا اچھا ہوتا، ایسے اچھے کپڑے ہوتے، کھانے کو اتنا عمدہ ملتا؟ سچ شوبھا، وہ پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ میں بری نہیں ہوں نا؟ سچ سچ بتائیں، خدا مجھے سزا تو نہیں دے گا نا؟ نہیں میری جان، وہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ اتنے بڑے اور اچھے گھر میں پیدا ہوئی۔ اگر وہ چاہتا تو کسی گندی جگہ جنم دے دیتا۔ تمہارا باپ شرابی ہوتا، تمہیں مارتا یا پھر جرائم پیشہ ہوتا۔ جاہل اور اوباش لوگ تمہیں چھیڑتے اور دست درازیاں کرتے۔ تمہاری ماں پاگل خانے یا جیل میں ہوتی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں مس شوبھا، میں واقعی بری نہیں ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ میں نے کبھی اس پہلو پر سوچا اور نہ غور کیا۔ اس کے لہجے میں خوشی بھر گئی۔ پھر اس نے شوبھا کو چوم لیا۔ اچانک ان کے عقب میں درختوں میں قدم کی چاپ سنائی دی۔ شوبھا نے سرت سے پلٹ کر دیکھا تو گوپال شرما نشے میں دھوت شراب کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ بھونچکی رہ گئی۔ اس پر چند لمحوں تک سکتہ سا چھایا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسٹر گوپال شرما، شوبھا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جھوم کر بولا، بکواس، سوری، تم میری آنکھوں کو بھی سیر و تفریح کرانا۔ مسٹر گوپال شرما، شوبھا سختی سے بولی، آپ اپنے دائرے میں رہیے، کان کھول کر اچھی طرح سے سن لیں۔
میں یہاں رہنے آئی ہوں، اسے مذاق نہ سمجھیں۔ اچھا اچھا، میں بھی یہاں پہلی بار نہیں آیا ہوں، ہر برس آتا ہوں۔ حق کس کا زیادہ ہے، تم فیصلہ کرو، تمہارا یا میرا؟ مسز جوشی تم سے محبت کرتی ہیں یا میں؟ اس نے توقف کر کے ایک گھونٹ بھرا، پھر جھوم کر بولا، آئی لو مسز جوشی۔ ہم دونوں کی محبت لیلا مجنوں سے کم نہیں تھی مسٹر گوپال، اگر آپ 10 منٹ کے اندر اندر نظروں کے سامنے سے دفع نہ ہوئے تو۔ شوبھا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، وہ اسے گھورتے ہوئے غضبناک ہو رہی تھی۔ تو کیا اگر میں 10 منٹ میں نظروں سے دفع نہ ہوا تو تم کیا کرو گی؟ وہ استہزائی لہجے میں بولا، میں پولیس کو بلواتی ہوں کہ کبھی یہ مکان میرے پاس ہے، یہاں میری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ شوبھا نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، سنا آپ نے؟ میں ہندوستانی زبان میں کہہ رہی ہوں یا پھر فرانسیسی یا لاطینی زبان میں ترجمہ کروں؟ شوبھا کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، اسے آج تک ایسی عورت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اچھا اچھا، میں چلا جاتا ہوں۔ ناراض کیوں ہوتی ہو جانے بلبل؟ وہ ہمت کر کے تمسخر سے بولا، غصے میں کتنی پیاری لگ رہی ہو، جی چاہ رہا ہے کہ… پھر وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کے لڑکھڑاتا ہوا اور جھومتا ہوا واپس ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شوبھا پھر سے چپل نکالتی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ کس درخت کی اوٹ میں گاڑی کھڑی کر کے آیا تھا؟ شوبھا نے سریتا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ پھک ہو رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ شوبھا اسے سہارا دیتی ہوئی کمرے میں لائی تب بھی وہ کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے فریج سے پانی کی بوتل لا کر پانی پلایا، تب تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہو گئی۔ دیدی شوبھا، سریتا بولی، آپ نے اچھا کیا اس کی خبر لے لی، یہ کمینہ 2-1 مرتبہ آیا تھا تو اس نے ماں کو بہت پریشان کیا تھا۔ ماں نے چپل سے اس کی مرمت کر ڈالی تھی لیکن پھر بھی آ گیا تھا۔ اس رات سریتا نے شوبھا کو بتا دیا کہ اسے ہرن دینے والے کون لوگ تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ ان سے کوئی 2-3 مرتبہ مل چکی ہے، پہلی بار جب اپنے والدین کے ساتھ مچھلی گھر دیکھ رہی تھی، دوسری مرتبہ جب وہ راکھی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اور تیسری بار اسکول میں۔ ان میں ایک چھوٹے قد کا تھا اور دوسرا لمبے قد کا۔ پھر اس نے ان کی دھمکی کے بارے میں بھی بتایا۔ کیا تم ان کے حلیے بتا سکتی ہو؟ شوبھا نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ اس نے محسوس کیا کہ سابقہ خوف سریتا کی آنکھوں سے جھانک رہا ہے۔ اس کا چہرہ زرد ہو کر سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس طرح سہم گئی جیسے دونوں بدماش اچانک اس کے سامنے آ گئے ہوں۔ مجھے ان کے حلیے کچھ یاد نہیں، میں ان کے حلیے بھول چکی ہوں کیونکہ میں نے کبھی انہیں غور سے نہیں دیکھا۔ سریتا کی آواز اس کے حلق میں اٹکنے لگی، صرف ان کے قد یاد رہ گئے۔ سریتا، میری ایک بات غور سے سنو، اس سنسار میں جو جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی ڈرایا جاتا ہے، جو جتنا دبتا ہے اسے اتنا ہی دبا دیا جاتا ہے۔ شوبھا اسے سمجھانے لگی، تم ڈرتی رہو گی تو وہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اور تمہیں خوف زدہ کرتے رہیں گے۔ مجھ سے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، میں تمہاری حفاظت کے لیے پوچھ رہی ہوں، بلکہ ایک طرح سے میں تمہاری محافظ بھی ہوں۔ وہ یوں لگتے تھے جیسے ٹی وی گیس لائن یا وہ فون ٹھیک کرنے والے۔ ان کے پاس اوزار کا تھیلا ہوتا ہے، میں نے انہیں پہلے کہیں اور نہیں دیکھا۔ سریتا نے رک رک کر بتایا۔ اوزار کے تھیلے پر شوبھا کو اسٹوڈیو میں تھیٹر کا سیٹ، اس کی بالکونی اور لکڑی کے جنگلے کا اکھڑ جانا یاد آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہی دو آدمی وہاں پہنچے ہوں؟ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتری تو اسے ایسا لگا جیسے اسے کسی نے چاقو کی نوک چبھو دی ہو۔ کیا یہ ضروری ہے کہ پولیس کی رپورٹ درست ہو، راکھی کو قتل کرنے والے یہی بدماش ہوں؟ انہوں نے راکھی کو سریتا کے ساتھ دیکھا ہو، انہوں نے افشاں کے ہراس کے خوف سے راکھی کو قتل کر دیا ہو۔ سریتا کے سونے کے بعد وہ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا رہی تھی کہ ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اتنی قیمتی نشہ ایک بچے کو دیتے ہیں۔ ہیروئن آج جتنی مہنگی ہے کبھی نہ تھی۔ صرف امریکہ یورپ میں 1 کلو ہیروئن بیچنے سے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ سریتا کو ہیروئن دینے سے کیا فائدہ؟ اس کو نشے کی لت پڑ گئی تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بڑی دلچسپ اور پراسرار بات تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے ذہن میں آنے والے ناموں کا تجزیہ کیا۔ سریتا کے ماں باپ کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا چچا بے شک اپنے بھائی سے خوش نہ تھا، اس میں محرومی اور حق تلفی کا گلہ تھا، لیکن وہ اتنا سنگ دل اور جاہل نہ تھا کہ بدلہ اپنی معصوم اور پیاری بھتیجی سے، جو اسے چاہتی بھی تھی، اس سے لیتا۔ وہ جوشی کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا اور بس۔ رہی آیا تو بے شک وہ مسز جوشی کے حسن و شباب و دولت سے حسد کرتی تھی، لیکن سریتا کو اس نے پالا تھا۔ کرائے کے غنڈے حاصل کرنا اور ہیروئن وغیرہ کا بندوبست کرنا اس کے بس کی بات کہاں۔ رنجنا بھی ایک شکی مزاج سی بڑھیا ہے، لیکن بھائی سے بدلہ لینے کی وہ کوئی مشکل بلکہ کوئی ناممکن طریقہ اختیار نہیں کر سکتی۔ اسی دوران آیا نے دروازہ بجایا اور کمرے میں چلی آئی۔ آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ اس نے دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، شوبھا نے کہا۔ میں سریتا کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کے بارے میں متفکر ہوں۔
آپ کیوں اپنا دماغ خراب کرتی ہیں؟ آیا نے منہ بنایا۔ وہ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، جو ایک بار نشے کے عادی ہو جائے انہیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ شہر میں ہیروئنچیوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے تیزی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حکومت جتنی تدبیریں کرتی جا رہی ہے وہ الٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ کوشش کرنے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، شوبھا نے کہا۔ اس کا دار و مدار ماحول پر ہوتا ہے، ایسوں کو جوانی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی ہے، آیا نے کہا۔ اور ماحول سے کچھ نہیں ہوتا، کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ شوبھا نے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ناگواری بھر گئی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، زبان قابو میں رکھو۔ میری بات غلط نہیں ہے، آیا نے تکرار کی اور زہر خوند ہو کر بولی۔ آپ تو پڑھی لکھی ہیں اور دنیا کا تجربہ بھی ہے آپ کو۔ یہ بات میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نشہ کرنے والا 15 برس سے زیادہ نہیں جیتا۔ آیا نے تنگ کر سر ہلایا۔ باپ کی دولت سے کوئی کب تک عیش کرے گا؟ پھر وہ رکی نہیں، تیزی سے باہر نکل گئی۔ شوبھا چونک پڑی، یہ بات اس نے سوچی نہ تھی۔ واقعی اس کے باپ کے پاس بے انتہا دولت تھی، اب اگر سریتا مر جاتی ہے تو یہ دولت کس سے ملے گی؟ شانتی جوشی کو؟ لیکن وہ تو مکان اور نقد رقم کی صورت میں تقریباً 2 کروڑ اور جائیداد بھی لے چکی ہے، طلاق لے چکی ہے، اس کا اب کیا تعلق؟ اب یہ خوفناک بات اس پر واضح ہوئی کہ سریتا کے نہ ہونے کی صورت میں گپتا جوشی کی ساری دولت کا وارث چندر پال کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ محرومی اور حق تلفی کا شکار۔ پھر اسے وہ اپنی فیملی گروپ یاد آیا، اصلی اور نقلی چہروں والا خاندان جس نے چندر پال کے میوزیم میں دیکھا تھا۔ کیا چندر پال سریتا سے انتقام لے رہا ہے، اسے مٹا رہا ہے، بیکار کر رہا ہے؟ طویل القامت شخص نے ایک پبلک بوتھ میں داخل ہو کر ریسیور اٹھایا۔ موبائل فون اب ہر کسی کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود پبلک بوتھ کا وجود باقی تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، میں جانی بول رہا ہوں۔ میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے فون مت کرنا؟ دوسری طرف سے ایک رخت آواز میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کی اطلاع دینا اشد ضروری تھا۔ وہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کہیں گئی ہوئی ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ ٹومی نے دیکھا ہے، وہ ایکٹریس بھی ساتھ تھی، طویل القامت نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، دوسری طرف سے غراتے ہوئے کہا گیا۔ کوئی نئی بات تم نے نہیں بتائی؟ میں سوچ رہا تھا کہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا لہجہ اور صاف اور تیز ہو گیا۔ تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ سریتا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے باس، وہ ایکٹریس اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہے گی تو اسے کچھ نہ کچھ اگلوا لے گی۔ ماں باپ کو تو اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن بکواس بند کرو، اس نے اب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا، اس لیے وہ ڈرتی ہے، اور اگر اس نے بتا دیا تو اس کی بات کون مانے گا؟ بالفرض کسی نے مان بھی لیا تو پولیس کے پاس تمہارا کون سا ریکارڈ رہا ہے؟ اب تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ عین وقت پر پکڑے جاؤ۔ ہیروئن دیتے ہوئے، باقی باتیں وقت آنے پر میں تمہیں بتاؤں گا، سمجھے؟ اب فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ جی اچھا۔ فون بند ہو گیا، اس نے ریسیور رکھ دیا اور منہ بناتا باس سے نکل آیا۔ سریتا کو نیند نہیں آ رہی تھی، یہ اس نے کیا کر دیا؟ شوبھا کو اعتماد میں کیوں لیا؟ اسے ان دونوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی ہے۔ پھر اگلے لمحے اس نے خود کو دلاسا دیا کہ بے شک شوبھا نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، ورنہ وہ اس پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتی۔ یہ سوچ کر اس نے بڑی طمانینت محسوس کی۔ ایک بات اس نے شوبھا سے نہیں کہی تھی، وہ یہ تھی کہ راکھی کو مارنے والے بھی یہی دو تھے۔ راکھی نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ بجلی کی رو کی طرح پھیلی اور ریڑھ کی ہڈی میں خنجر کی طرح اترتی چلی گئی۔ یہ محسوس کر کے کیا وہ شوبھا کے پیچھے پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ وہ راکھی کی طرح شوبھا کو بھی مار دیں گے؟ یہ سوچ کر شدید سردی کے باوجود وہ کمبل پھینک کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شوبھا کو بچا لے، اسے کوئی اور ایسی کہانی سنا دے جس کا شوبھا یقین کر لے اور کہہ دے کہ وہ اب تک جھوٹ بول رہی تھی؟ پوری کہانی ذہن میں مرتب کر کے وہ شوبھا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ سریتا کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ شوبھا، وہ نظریں جھکا کر بولی، میں اپنے جھوٹ کا اعتراف کرنے آئی ہوں۔ ہیروئن مجھے کلاس کی ایک لڑکی دیا کرتی تھی، میرا سابقہ بیان غلط ہے لیکن یہ بیان درست ہے۔ کیا؟ شوبھا بھونچکا رہ گئی۔ کون ہے وہ؟ سریتا کے لیے بستر میں جگہ بناتی ہوئی بولی۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ لاڈوس تھا، اس لڑکی کا نام۔ سریتا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فوراً بولی۔ بڑا عجیب نام ہے۔ شوبھا حیرت سے بولی۔ کیا وہ کوئی غیر ملکی تھی؟ ہاں، اس کا تعلق افریقہ سے تھا۔ اس کا باپ اقوام متحدہ کا اقامتی نمائندہ تھا، اس کی حکومت نے اسے واپس بلا لیا ہے، سریتا نے بتایا۔ اب وہ اس ملک سے کہیں اور جا چکی ہے۔ وہ ہیروئن کہاں سے لاتی تھی؟ شوبھا نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ کیا یہ بات بتائی تھی تمہیں اس نے؟ معلوم نہیں، سریتا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی اس نے بتایا نہیں اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ اس عمر سے بڑے بڑے لڑکے اس کے دوست تھے۔ تم نے یہ بات کیوں چھپائے رکھی؟ اب تو وہ یہاں سے چلی گئی، شوبھا نے مایوس ہو کر کہا۔ اگر میں پہلے بتاتی تو میری جان کو آ جاتی، سریتا نے جواب دیا۔
شوبھا مطمئن ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک خدشہ رہ گیا کہ اس کی لڑکی کے جانے سے کیا فرق پڑے گا، اب یہ کام اس کی جگہ کوئی اور کر رہا ہوگا۔ سریتا اٹھی اور باہر نکل گئی، اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا، اس نے اپنے تئیں شوبھا کو راکھی کے مرنے سے بچا لیا تھا۔ جاری ہے۔